الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اور اللہ کے دین کو اس کی زمین پر قائم کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسائنمنٹ نہایت نامساعد حالات کے اندر، یعنی انفیوریبل سرکمسٹانسز کے اندر دی گئی، اور وہ پیغمبر، وہ شخصیت کہ جو مکے والوں کی فیوریٹ شخصیت تھی، جس سے مکے والے پیار کرتے تھے، جس پر مکے والوں کو فخر تھا، اچانک مکے والوں کے لیے انتہائی ناپسندیدہ شخصیت بن گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی بڑا مشن اور ایک بڑا بھاری کام سونپا گیا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس دین کی دعوت دینی ہے، بلکہ اس دین کو اللہ کی اس زمین پر بالخصوص مکہ مکرمہ کے اندر قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاً گائیڈ بنا۔ یعنی ویسے تو قرآن مجید پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے نوع انسانوں کے لیے گائیڈ تھا، لیکن اولاً اس کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسٹرکشن کی تھی، رہنمائی کی تھی، ڈائریکشن کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے سے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ بھی کیا گیا، اور اوور آل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کا حکم بھی بار بار مختلف اسالیب سے دیا گیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کو یقین دہانی کے لیے پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے۔ اس میں ایک تو یہ میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ کام کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ یو آر ناٹ دا فرسٹ ون ٹو بی ڈینائڈ، یعنی آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کا انکار کیا گیا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار ہمیشہ کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے تو سو واٹ، آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں کہ آپ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ نہیں،
رسولوں کا انکار ہمیشہ کیا گیا، تو آپ کا بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ روٹین کی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو غالب نے کہی تھی کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی کسی آدمی کو غم سے نکالنے کا ایک ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا غالبی کا وہ شعر کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کی تاریخ پڑھا کر، سنا کر، انبیاء کرام کے واقعات کا بار بار تذکرہ کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی، باور کرائی گئی کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ پھر ان رسولوں میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ قرآن مجید میں ہائی لائٹ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حفاظ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن شخصیت ہے کہ تقریباً ہر پارے میں ان کا ذکر ہے۔ جدھر بھی آپ قرآن مجید میں چلے جائیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ اور اگر کوئی حافظ ذرا سی کنسنٹریشن لوز کرے تو 5-10 پارے جو ہیں وہ تو ایک آسان سی بات ہے کہ ادھر سے ادھر پھٹک جائے گا، ادھر سے ادھر پھٹک جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو اتنی تفصیل سے بیان کرنا، وہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کلو تھا، ایک اشارہ تھا کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے علیہ السلام پلان کیا کہ وہ موسیٰ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی وہ بچہ کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے اور جس کے بارے میں اسے کسی سورس سے خبر ملی، اسے کسی نجومی نے بتایا یا اسے خواب آیا، بہرحال اس کو یہ احساس ہوا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ اس کے تخت کے لیے خطرہ ہے، تو اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں۔ اس کے پاس فوج تھی، پولیس تھی، طاقت تھی، تو انہیں بس بنی اسرائیل کے بستی میں اپنے فوجی اور انٹیلیجنس کے لوگ چھوڑ دیے، اور جہاں جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچہ ماں سے چھین کر اس کو ذبح کر دیتے۔ تو فرعون نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا جو اللہ نے چاہا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بادشاہی کو ختم کرا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن سونپا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلاؤ، وہ مشن پورا ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اشارہ تھا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے ہم نے موسیٰ کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، ایسے ہی ہم تمہیں بھی کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ویسے تو قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے ہر طرف، لیکن 2 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جنہیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات، بایوگرافی تعبیر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ دونوں صورتیں سورۃ قصص اور سورۃ طٰہٰ ہیں۔ ان دونوں میں بھی ایک اسلوب کا بنیادی فرق ہے کہ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی سورۃ قصص کا آغاز نوٹ کیجئے گا کہ بالکل آغاز ہی میں فرمایا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی کہانی سناتے ہیں، بالحق سچ سچ، لقوم یؤمنون ماننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے
اپنے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، یستضعف طائفۃ، اس نے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، منہم، ان میں سے، یذبح ابناءہم، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم مدد کریں، احسان کریں ان لوگوں پر جن کا استحصال کیا جا رہا تھا، جنہیں دبایا جا رہا تھا زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں امام بنا دیں، پیشوا بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں قائم مقام بنا دیں، وارث بنا دیں اس زمین کی تمام نعمتوں کا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، غلبہ عطا کریں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو دکھائیں، ما کانوا یحذرون، وہ چیز کہ جس کا خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی بالکل جیسے موضوع پہلے باندھا جاتا ہے کہ ہم جو کہانی آپ کو سنانے چلے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون زمین پر سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور وہ اپنی قوم کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے اپنے لوگوں کو ایک کو کمزور کر کے اس پر زیادتیاں کر رہا تھا۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں اور ہم انہیں دنیا کی امامت عطا کریں، اور ہم انہیں زمین کے خزانوں کا وارث بنائیں۔ لہذا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ تم لازماً دودھ پلاؤ گی اپنے بچے کو، یعنی موسیٰ کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو پانی میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈرنا اور نہ ہی غم کھانا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم یقیناً اس کو تمہاری گود میں واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ تو یہ کہانی کا انداز ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کے برعکس ایک ڈرامائی انداز اختیار کیا گیا، جیسے بعض موویز اور بعض ڈراموں میں جو کہانی ہے اس کو درمیان میں سے شروع کر دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی وکیل کے دفتر میں گیا ہے اور وہاں کوئی مقدمہ درج کرانا چاہتا ہے، اور وہاں وہ اپنی کہانی سناتا ہے، پھر وہ کہانی جو ہے وہ شروع سے شروع ہوتی ہے۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ پر چلا جا رہا ہے اور وہاں پر جا کے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کہانی جو ہے وہ سناتا ہے کہ ہاں میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں گیا ہوں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ کچھ اس قسم کا انداز ہے کہ درمیان میں سے شروع کر دی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ یاد کرو، حل اتاک حدیث موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا تم تک موسیٰ کی کہانی پہنچی؟ اذ رأى نارا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اپنی اہلیہ سے کہا، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یعنی میں جاتا ہوں وہاں، اور کیا جب میں تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی راستے کی رہنمائی بھی لے آؤں، اس لیے کہ اندھیری رات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھٹک گئے تھے، اور اب انہیں ضرورت تھی کہ کہیں سے کوئی گائیڈ مل جائے،
اب رات کا اندھیرا ہے، کون آدمی ملے گا جس سے پوچھا جائے کہ جی میں نے مصر کی طرف جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ تو رات کے اندھیرے میں انہیں پہاڑ کے اوپر ایک آگ نظر آئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، تو میں جاتا ہوں اوپر پہاڑ پر، وہاں آگ نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کچھ گائیڈنس بھی لے آؤں گا راستے کے بارے میں، اور تمہارے تاپنے کے لیے، تمہارے سیکنے کے لیے شاید میں کوئی انگارہ بھی لے آؤں۔ اب جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، فلما اتاہا، تو جب اس آگ کے پاس پہنچے، نودیا، آواز آئی، پکارا گیا، یا موسیٰ، موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے، رات کا اندھیرا ہو، رات کے اندھیرے میں ویسے ہی کوئی ایک سرسراہٹ بھی ہو جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور رب العالمین نے خود پکارا، کیا رعب ہوگا اس آواز میں، تصور تو کیجیے۔ تو عام چھوٹی سی سرسراہٹ بھی رات کے اندھیرے میں ہو جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور رب العالمین کے پرجلال لہجے کے اندر کیا ہیبت ہوگی اس کا، آپ تصور کیجیے۔ تو یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو جوتا اتار دے جوتے، انک بالواد المقدس طویٰ، یقیناً تو طویٰ کی پاک وادی کے اندر ہے، پاک میدان کے اندر ہے، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، یعنی اختیار کر لیے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی نمائندگی کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، لہذا جو کچھ بھی تمہیں وحی کیا جائے وہ غور سے سنو۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرنا مجھے یاد کرنے کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں، لتجزا کل نفس، اور قیامت کیوں کی آئے گی، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے، بما تسعی، اس کی محنت کا، اس کی دوڑ دھوپ کا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، لہذا تمہیں کہیں روک نہ دے اس سے وہ شخص کہ جو یقین نہیں رکھتا قیامت پر، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردی، پھر تو بھی اس کے کہنے میں آ کر، اس کے ورغلانے میں آ کر بھٹک جائے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی میں اس کا سہارا بھی لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے اپنے جانوروں پر، اپنے ریوڑ پر پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اس سے اور بھی بہت سے فائدے، بہت سے کام وابستہ ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، القیہا یا موسیٰ، تو اے موسیٰ تو اسے ڈال دے زمین پر۔ فالقاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ریسپانس وہ عصا جو ہے وہ زمین پر پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ یکا یک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، یعنی کوئی ڈیڈ سانپ نہیں بلکہ رینگتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذھا، اب سانپ جب سامنے ہل رہا ہے زندہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ پکڑ لو اس کو، ولا تخف، اور ڈر مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو جو ہی تم اسے ہاتھ لگاؤ گے ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ فضمم یدک الی جناحک، اور تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کے جا، تخرج بیضاء، تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی
برائی کے، بغیر کسی بیماری کے، آیتن اخری، بطور ایک اور نشانی کے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایک تو وہ لاٹھی کہ جو سانپ بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی اللہ کے حکم سے، اور دوسرا اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں لے جا کر یوں نکالا تو وہ بالکل سفید تھا۔ ایک تو ہوتا نا کسی بیماری کی وجہ سے پھل بیری ہو گئی تو اس سے سفید ہو گیا، یعنی بیماری کوئی نہیں تھی، ویسے ہی سفید ہو گیا، اور جب اسے واپس وہ ریلیکس ہوتے تھے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا تھا، لیکن ایک دفعہ بالکل سفید ہو جاتا، چمکتا ہوا۔ فرمایا دو نشانیاں ہیں اے موسیٰ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اصل اسائنمنٹ مل رہی ہے۔ پھر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے انشراح صدر عطا کر۔ شرح کہتے ہیں کھولنے کو، انشراح کھل جانا۔ رب اشرح لی صدری، کھول دے میرے لیے اے رب میرے سینے کو۔ یعنی جب انسان کسی چیز پر آمادہ ہوتا ہے تو بڑا ریلیکسڈ ہوتا ہے، اور جب کسی چیز پر آمادگی نہیں ہوتی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سینہ جو ہے وہ گھٹ رہا ہے۔ تو رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو نے مجھے جو اسائنمنٹ دی ہے تو میرے سینے کو اس کے لیے کھول دے، یعنی میری طبیعت میں اس کے لیے آمادگی پیدا کر دے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی میں ایلیکوینٹ ہو جاؤں اسپیچ میں، یعنی بات کرنی ہے جا کر فرعون کے ساتھ، اور اگر انسان کو انشراح صدر نہ ہو، اس کی زبان ساتھ نہ دے، تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ زبان کا کھل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ یعنی اپنے تجربے کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ کبھی انسان جو ہے وہ بڑی تیاری کر کے کسی لیکچر کے لیے یا کسی خطاب کے لیے آتا ہے، لیکن زبان ہی نہیں کھلتی، الفاظ کا جو سلیکشن ہے وہی نہیں کر پاتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی انشراح صدر ہوتا ہے تو بغیر تیاری کے انسان اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہے تو ایسی زوردار سپیچ ہوتی ہے کہ تقریر کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ ہیں یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشراح ہوتا ہے۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور ساتھ ہی ایک درخواست اور پیش کر دی، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک نائب بھی مقرر کر دے، یعنی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر، یعنی مجھے سہارا دے، اس کے ذریعے سے مجھے سپورٹ کر، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تجھے بہت زیادہ یاد رکھ سکیں۔ انک کنت بنا بصیرا، اے میرے رب یقیناً تو ہم سب کو دیکھتا ہے، ہم سب تیرے سامنے ہیں۔ کسی بھی کام کرتے ہوئے اگر انسان کو وہ کام بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہو اور ایک دم اسے یاد آ جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو ایک دم وہ کام جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ کوئی مشکل کام ہو اور اس مشکل کام میں آپ کو اللہ یاد آ جائے، اور یاد اس پہلو سے آئے کہ وہ میرے ساتھ ہے، میری سپورٹ کر رہا ہے، تو انسان کو وہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے انسان بڑی آسانی محسوس کرتا ہے کہ یہ کام میرے لیے تو مشکل تھا، لیکن چونکہ اللہ میرے ساتھ ہے لہذا اب یہ کام مشکل نہیں ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا دے دیا گیا، یعنی تمہاری مراد پوری ہوئی۔
کہ تم نے کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے، وہ بھی کھلے گی، تم نے کہا کہ مجھے انشراح صدر مل جائے، وہ بھی ملے گا، اور لوگ تیری بات کو سمجھیں گے، اور تیری ریکویسٹ پر ہم نے ہارون کو بھی تمہارا ساتھی رسول بنا دیا۔ اور یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سفارش ہے، یعنی کسی کو کوئی اور رسول ریکمینڈ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت پہلے ملی اور انہوں نے ان کا نام ریکمینڈ کیا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت سے نوازا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنایا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے تم پر ایک احسان کیا تھا۔ اور اب وہ کہانی شروع سے بیان کرنی شروع کر دی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تھی تیری والدہ کو جو کچھ بھی وحی کی تھی، یعنی خواب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات کنوے کی تھی کہ تم اس بچے کو ڈرو نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، واپس اسے تمہاری گود میں لوٹائیں گے، لیکن اتنا کام تمہیں کرنا ہوگا کہ جو ہی تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ فوجی آ رہے ہیں اس بچے کو پکڑ کے ذبح کرنے کے لیے، تو چپکے سے اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے گویا ڈرامائی انداز سے بیان ہوئی، کہ جیسے کسی ڈرامہ یا مووی کے اندر یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ درمیان میں سے شروع کر کے اور پھر کہانی جو ہے وہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کھولی جائے اس کے آغاز سے۔ اب ان دونوں صورتوں میں، یعنی سورۃ طٰہٰ میں بھی اور سورۃ قصص میں بھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان ہوئی تفصیل کے ساتھ، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے، ایک بڑا مشکل کام دے دیا ہے جو بظاہر بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہاں موسیٰ، یعنی فزیکلی کہاں موسیٰ کہاں فرعون، ایک غلام قوم کا بچہ، اور اس کے مقابلے میں کون؟ ایک بڑا ہی جابر حکمران فرعون۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی رہنمائی سے، اس کے احسان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مسایہ کی حیثیت سے، ایک نجات دہندہ کی حیثیت سے تشریف لائے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلائی۔ اب سورہ طٰہٰ کے بالکل آغاز میں فرمایا گیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ما انزلنا ھذا القرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقی، تاکہ آپ محروم رہیں۔ یہ دو مختلف مادے ہیں، ایک ہے مادہ شین قاف قاف جس سے مشقت بنا ہے۔ عام طور پر مترجمین نے ترجمہ جو ہے وہ مشقت سے کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ یہ بات جو ہے یہ خلاف واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جتنی مشقت کی ہے، جو مصائب جھیلے ہیں، وہ ان میچڈ ہیں۔ ایک ہوتا ہے کبھی انسان کا کسی کلیمٹی سے دو چار ہو جانا، کسی مصیبت سے دو چار ہو جانا، یہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مسلسل مصائب و آلام کے پہاڑوں کو چیر کر اور دریاؤں کو عبور کر کے مسلسل اپنے مشن کی طرف بڑھتے رہنا۔ اس کی مثال آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی کہ یہ دین جو غالب ہوا، مکہ جو فتح ہوا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ڈرائنگ روم میں یا کسی بہت ہی عمدہ بیڈ روم میں ریلیکس ہو کر تکیہ لگا کر بیٹھ کے یہ دین غالب نہیں کیا۔ آپ نے طائف کی گلیوں میں وہ غم بھی برداشت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا اور آپ پر غشی طاری ہوئی۔
آپ پر احد کا دن بھی آیا ہے کہ وہاں بھی آپ پر غشی طاری ہوئی. پھر آپ نے انتہائی خطرناک سفر، ہجرت کا سفر بھی کیا ہے. پھر آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، سیرت النبی کو پڑھ کے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے اس دین کے غلبے کے لیے وہ انمیچڈ ہے. تو یہاں اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، تو پھر وہ بات خلاف واقعہ ہے. لیکن اگر آپ دوسرا ترجمہ کریں، شین قاف یا، اس سے لفظ شقی بنتا ہے. شقی کے معنی ہے بدبخت، جس کے بخت نہ ہو، بے نصیب شخص، انفارچونیٹ. تو ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، آپ بے نصیب رہیں، آپ ڈپرائیوڈ رہیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ نصیحت ہے صرف اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہو. اور دوسری طرف دوسری صورت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تفصیل سے بیان ہوئی وہ صورت قصص ہے. یعنی صورت طٰہٰ کے شروع میں یہ فرما دیا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، اور سورۃ قصص کے آخر میں فرما دیا ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ہستی کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی جس نے آپ پر قرآن نازل کر کے آپ کو ایک ذمہ داری عطا کی ہے، لرادک الی معاد، تو وہ پھیر کر لانے والا ہے آپ کو معاد پر، لوٹ کے آنے کی جگہ پر. اب وہ لوٹ کے آنے کی جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ. کہ آپ مکہ مکرمہ سے ایک مرتبہ نکالے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح بنا کر، کامیاب و کامران کر کے واپس مکہ مکرمہ لے کر آیا، اور 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ، یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ، اللہ والوں کے لشکر کے ساتھ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. تو یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لرادک الی معاد، تو تمہیں لازماً لوٹانے والا ہے لوٹ کے آنے کی جگہ پر، یعنی منزل مراد تک. اب ان دونوں کہانیوں کو سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا گیا کہ دیکھو، تم خارجی حالات کو نہ دیکھو، وہ کتنے نامساعد ہیں، تمہارے لیے اس میں کیا کیا دقتیں نظر آ رہی ہیں، اس کو نہ دیکھو. بس یہ دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر ہم نے تمہیں یہ اسائنمنٹ دی ہے تو ہم تمہیں لازماً کامیابی سے ہمکنار بھی کرنے والے ہیں، لہذا گھبراؤ مت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک بڑا خوبصورت ارشاد آج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال، کہ دنیا سے بے رغبتی، زہد، نہ تو مال کے ضائع کرنے میں ہے اور نہ ہی حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے میں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زاہد ہو جائے کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے، اور جو جائز راستے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اویل کرنے کے کھولے ہیں وہ بھی اپنے اوپر بند کر دے، یہ زہد نہیں ہے. اور نہ یہ کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال ضائع کر دے کہ نہیں 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 بیچ، پھینک دے نکال کے، نہیں. وَلَٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا. اچھا یہ اب کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا بالفعل تاریخ میں ہوا ہے. رہبانیت کا سارا جو تصور ہے وہ یہی ہے. رہب کہتے ہیں خوف کو، رہبان کہتے ہیں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے کو، یعنی اللہ سے اتنا ڈرنے والا کہ وہ ڈر کر جو اللہ تعالیٰ نے جائز انجوائمنٹ کے راستے کھولے ہیں ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے. یعنی کوئی مزیدار کھانا وہ نہ کھائے، اور بھی ہو جائے تو کھانا کھانا ہی چھوڑ دے. وہ صاف پانی بھی نہ پیے کہ نہیں
اس سے انسان کا دنیا میں دل لگ جاتا ہے، تو یہ ہمارے دین کا تصور نہیں ہے۔ جن مذاہب میں رہبانیت ہے ان کے اندر آپ کو ایسے بے شمار واقعات مل جائیں گے، مثالیں مل جائیں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو نہیں فرمایا۔ اب آپ جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں رہبانیت کی، زہد کی، کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال، کہ دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو۔ وَلَٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، اصل میں زہد، دنیا سے بے رغبتی یہ ہے، اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ، کہ وہ چیز کہ جو تمہارے اپنے دونوں ہاتھوں میں ہے، یعنی یہ محاورہ ہے پوزیشن کے لیے، کہ وہ چیز جو تمہاری پوزیشن میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، اس پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ، وثوق، اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ اب ہر زبان میں آپ کو اس مفہوم کا کوئی نہ کوئی محاورہ ملے گا، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، نو نقد نہ تیرا ادھار، ایک ہی مفہوم ہے نا۔ پھر اسی کے اگلی صورت کیا ہے، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو دا کلاتھ، کہ انسان کو زندگی جو ہے وہ میئرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک محدود معنی میں یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ فضول خرچی پہ اتر آئے تو اس کے مقابلے میں اسے یہ سمجھانا کہ اسے اپنے مینز کے اندر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مستقل کو فلسفہ بنا لینا اور اللہ کے جو اسائنمنٹس ہیں ان اسائنمنٹس کے پورا کرنے میں ان وسائل کو رکاوٹ بنا لینا کہ چونکہ وسائل نہیں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی ساقط ہو گیا، تو یہ بات درست نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں زہد یہ ہے کہ انسان کا وثوق اور اعتماد وہ مال یا وہ چیز کہ جو اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ہو، یعنی اسے بھروسہ، وثوق، اعتماد وسائل پر نہ ہو، بلکہ اس کا وثوق اور اعتماد سب کا سب جو ہے وہ اللہ پر ہو۔ وسائل کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میرا کام اس کو حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وسائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وسیلہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو انسان کا اصل بھروسہ اللہ پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا کر اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا کر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے کہ دیکھو موسیٰ کو فرعون ان کی پیدائش سے قبل مارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کیا کر کے دکھایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک کر گویا ان کو باپ سے بھی دور کر دیا، اور ایک اعتبار سے پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو بھکاری بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ تو دین کے معاملات میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان میں بالخصوص ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا سارا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اور اپنے وسائل وہ کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو ہمیں ان پر تکیہ نہ ہو، ان پر بھروسہ نہ ہو، ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ اور پھر یہ بات جو ہے اس کو جب آپ لے کے آگے چلیں گے تو پھر انسان کو اس بات پر لے کے آئے گی یہ چیز کہ کل کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا، میری ضرورتوں کا کیا بنے گا۔ جبکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر انسان اس سے اونچا ہوگا اور یہاں تک پہنچے گا کہ آج اللہ نے مجھے کھانے کو دیا ہے، آج اس نے دیا ہے، کل بھی وہ دے گا۔ اس لیے کہ یہ توکل جب انسان کا کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان ذخیرہ اندوزی کی طرف جاتا ہے۔
جب انسان پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کا کم ہوتا ہے تو پھر انسان گھٹیا حرکتیں کرتا ہے. لیکن اگر انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، وہی پورے کام کو چلانے والا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کریں.